اللہ دے حبیب دا میلاد آ گیا، میلاد آ گیا، گھر گھر آقا جی دا نور۔ میں راہیل صاحب سے یہ بات کہوں گا کہ بیٹا 13 سال ہو گئے تمہیں یہاں آتے ہوئے، آپ یہاں آ کر مجھے بتائیں کہ آپ کو 13 سال میں کیا ملا۔ آپ تشریف لائیں اور بتائیں مجھے یہ، اس لیے کہ آپ جب جس سال آپ پیدا ہوئے ہیں اسی سال سے جو ہے عبدالجبار صاحب نے پروگرام کیا، اور آپ ہی ان کے والد صاحب لنگر جو شروع ہوا ہے یہاں، پہلا لنگر عبدالجبار صاحب نے، ان کے والد صاحب نے یہاں ایک ڈیگ دی تھی۔ آج الحمدللہ کوئی گنتی نہیں کتنی ڈیگیں آ رہی ہیں الحمدللہ۔ تمام حضرات کو میرے سے السلام علیکم۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں بتانا چاہوں گا، جب سے یہاں سے وابستگی ہے، ایک تو بزرگان دین ہیں، ان کی صحبت کا اثر ہے، سیکنڈ چیز یہ مبارک کی زیارت یہاں پر ہوتی ہے، تو بے شمار فیض و برکات ہمیں ملے یہاں سے۔ میری اپنی فیملی کو بھی، میرے دوست احباب کو بھی، ہمارے رشتہ دار وغیرہ جو بھی یہاں پر آیا ہے ان کو فیض و برکات ملے۔ اور سب سے اچھی چیز بتانا چاہوں گا میں تمام دنیا کو کہ دیکھیں آج کل بہت سارے لوگ پیر ہیں، لیکن جو اصل پیر ہے وہ آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ آپ حضرت سجاد حسین انصاری صاحب کے پاس جب آپ آئیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اصل پیر کیا ہے، اصل اللہ کا ولی کون ہے، کہ جس کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ یاد آ جائے وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو سب سے بڑی چیز میں نے یہاں پہ دیکھی ہے کہ ان کے پاس کسی بھی علاج کی غرض سے کوئی شخص بھی آتا ہے تو اس سے بالکل فیئر بات کرتے ہیں، اور آج تک میں نے ان کو 1 روپیہ کا نذرانہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا کسی بھی شخص سے، بلکہ اپنے پاس سے بولتے ہیں بھائی یہ چیز کر لو۔ لیکن یہ اس سے در ہے کہ یہاں پہ فی سبیل اللہ علاج کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جب سے یہاں پہ آنا شروع کیا، اللہ پاک نے بزنس میں بھی ترقی دی میری، اور اچھے معاملات ہوتے ہیں۔ تو میری کوشش ہوتی ہے جب بھی شب 12 ربیع الاول ہو، جتنی بھی مصروفیات ہو میری ٹیم کی فوکس ہوتی ہے اس در کی کہ ہم یہاں پر آئیں اور یہاں سے فیض و برکات حاصل کریں۔ آپ یہ جو ریکارڈ کرتے ہیں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈنگ آپ کتنے پیسے دے کر کراتے ہیں، اور یہ آپ ان کو کیا دیتے ہیں جو یہ آپ کی ہر سال پابندی سے آتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ ہم نے ان کو ایک پیسہ نہیں دیتے ہیں، اور یہ خود بتائیں گے کہ یہ کیوں نہیں لیتے ہیں پیسے۔ دیکھیں پیسہ ایسی چیز ہے، پیسہ تو ہم اپنے بزنس میں اپنے کسٹمر سے لیتے ہیں، اپنے کلائنٹ سے لیتے ہیں، اپنی ورکنگ پروفیشنل جو ہمارا ورک ہے یہ ویڈیو کا، فوٹوگرافی وغیرہ کا۔ لیکن بات یہ کہ یہاں پہ جو چیز ملتی ہے نا وہ کہیں بھی نہیں مل سکتی، جو فیض برکات شفقت کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی معاملات ہو، میں نے فون کرتا ہوں، یہاں دوست ہیں بہت سارے جنہیں پرابلم ہوتی ہے، عمیر نے ماشاءاللہ یہاں سے بہت فیض حاصل کیا، عابد بھائی ہیں ہمارے، شاہد بھائی ہیں، اور دیگر فیضان ہیں، اور دیگر لوگ میرے دوست ہیں، میری اپنی فیملی ہے، جہاں پر آتے ہیں ماشاءاللہ، اور یہاں سے سب متاثر ہو کے جاتے ہیں، اور جو بھی یہاں پر آیا ہے اس کو انہوں نے ماشاءاللہ نوازا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں جب سے ان کی پیدائش ہوئی ہے نا، یہ بچہ وہ ہے، یہ کوئی بچہ ایسا نہیں ہے میرے نوازوں کے علاوہ، یہ بچہ وہ ہے جب اس کا 1.25 مہینہ ہوا تھا، اس کی امی کا جب 1.25 مہینے کا تھا، تو یہ در دروازہ تھا موئے مبارک کا، وہاں اس کو میں نے رکھا تھا، ڈالا تھا اور گودی میں لیا تھا۔ یہ رات کو نا سوتے چوک جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، چھوٹا تھا، میں نے اس کو دم کرا، اور آج مجھے نہیں پتا تھا یہ بچہ میری گودی میں ہوگا، اور جب سے یہ ابھی تک، اور مجھے یہ دعا ہے کہ اللہ اس کے بچے کو بھی میں کھلاؤں، پروردگار عالم اس کی شادی ہو جائے۔ بہت عالم اسلام کے لیے سب سے میرا پیغام جو ہے وہ اہم وہ یہ ہے کہ خدا را اللہ کے واسطے اگر آپ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں اور بے حیائی سے بچیں۔ ہمارے ملک پاکستان کے اندر اسلام کی باتیں کرنے والے بہت ہیں، ہم بھی اسلام کی باتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں تک عمل کا تعلق ہے وہ نہیں ہے۔ عمل سے کر کے بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر 5 وقت کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک اہم بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حیات طیبہ میں جنگ بدر میں 313 مسلمانوں نے اتنے کفار کو پیچھے چھوڑا، اور ابو جہل کو چھوٹے بچوں نے مار ڈالا، اور وہ انصاری بچے تھے، انہوں نے
ختم کر دیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بڑے جو تھے ان کے وہ اللہ کے پیارے محبوب سے سچی محبت کرتے تھے, سچے ایمان والے تھے, تو بچوں میں بھی سچی بات تھی. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے ہی نماز نہیں پڑھتے. آپ یقین کر کے مانیں کہ میرے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. میں نے ان سے پوچھا کیا نماز میں کتنے فرض ہیں, وہ بتا نہیں سکا. میں نے کہا غسل میں کتنے فرض ہیں, وہ بتا نہیں سکا. میں نے کہا کہ آپ مسلمان تو ہیں, آپ دوسرا کلمہ بتا دیں, وہ دوسرا کلمہ پڑھ نہیں سکا. کہنے کا مقصد یہ جو ہمارے صحابہ کرام ہیں, ہمارے جو بزرگ ہستیاں تھیں, وہ خود عمل کرتے تھے اور بچوں کو بھی عمل کراتے. جب اس شخص کو خود دوسرا کلمہ نہیں آتا تو وہ نماز بچوں کو کیسے سکھائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے مسلمان, پوری دنیا کے اگر 5 وقتہ نماز پڑھنے لگیں اور 5 وقت پابندی سے نماز پڑھنے لگیں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم یہودی اور نصارہ جو ہے نا ہمارے پر مسلط ہیں, بغیر ان کے ہمارا گاڑی نہیں چلتی. تو آج وجہ یہ ہے کہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اگر 5 آپ یہ دیکھیں نا 313 آج کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم میں کوئی کوتاہی ہے مسلمانوں میں ہمارے اندر کوتاہی سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں. اور آپ وہ دیکھیں کہ وہاں پر ہندو قابض ہیں. اگر ہم اللہ سے گڑگڑا کر دعا کریں, جو ہمارے کشمیر کے مسلمان اتنے پریشان ہیں, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں پریشانی ختم ہو جائے گی. کاش ہمارے مسلمان بھائی ہر مسلمان 5 وقت کی نماز کرے اور اللہ سے گڑگڑا کر دعا کرے, اے اللہ ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر اپنا کرم کرے. میں کہتا ہوں مسلمان پر اگر 1 گھنٹے کے لیے ظلم ہو جائے اور وہ گڑگڑا کر دعا کرے, رب ہے, رحیم ہے, کریم ہے. اور آج اتنا عرصہ ہو گیا, اتنے دن ہو گئے, اور کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس کو ہم اگر توبہ کریں, استغفار پڑھتے رہیں, اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تمام مسلمان, ایک گھر کے اندر اگر 10 آدمی رہتے نا, 10 و 5 وقت کا نمازی ہوں. ہوتا یہ کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے باقی نہیں پڑھ رہے. نماز پر توجہ کرنی ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے. پورے عالم اسلام کو عید میلاد النبی کے موقع پر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے کسی قسم کی ڈیوٹی کرتے ہیں, اگر آپ مسلمان ہیں تو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں, اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں رہے گا کہ کشمیر کیا بڑی بڑی چیزیں جو ہیں ہم اس پہ قابض ہو سکتے ہیں, بشرط یہ کہ ہم اللہ کے آگے تمام مسلمان پابندی کے ساتھ جھک جائیں. یہ میرا پیغام ہے, 5 وقت کی نماز ضرور ادا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. دیکھیے میں آج 38 سال ہو گئے. 1988 سے کتنے سال ہوتا تھے؟ 1988 سے 31 سال ہو گئے. 31 سال میں عبدالجبار صاحب نے پروگرام ریکارڈ کیا. ان کو کتنا عرصہ ہو گیا عبد الجبار بھائی کو؟ جی 13 سال. 39 سال میں 13 سال نکال دیں آپ, 13 سال سے مسلسل یہ آ رہے. ہم یہ کہتے ہیں جو شروع کا آپ کا پروگرام ہے وہ تو آپ ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن آخر میں کس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں, کس طرح اس کو, یہ ٹائمنگ جو ہے وہ 4 بجے ہم زیارت روک دیتے ہیں, اور 4 بجے کے بعد جو ہے لین لگاتے ہیں, لوگ پھول دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ویسے ہمارا پروگرام 3 دن کا ہوتا ہے, ختم غوثیہ کا 10 دن, اور 11 ربیع الاول کو بعد نماز مغرب غسل مبارک ہوتا ہے. پوری رات نعت خوانی ہوتی ہے, درود و سلام ہوتا ہے, اور صبح فجر میں بڑی روحانی محفل ہوتی ہے. اور اس کے بعد پھر عورتوں کی زیارت اور مردوں کی زیارت شروع ہو جاتی ہے, اور 4 بجے تک زیارت کا اہتمام روک دیا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو لوگ ہوتے ہیں قطار لگا کر ان کو پھول دیے جاتے ہیں, اور پھول دینے کے بعد اور دعا کرنے کے بعد پھر اہتمام ختم ہو جاتا ہے. یعنی عصر سے پہلے زیارت ختم کر دیا. میں نے چینجنگ کی ہے کہ میں سب کے ساتھ کام کراتا ہوں.
अच्छा, पिछले साल जो हमारे नाना जान ने औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पिछले साल जो मेरे नाना जान ने जिम्मेदारी दी थी, मैंने अपने अंदर ये चेंजिंग की है कि मैं हर काम को समझता हूँ और दूसरों का ख्याल रखता हूँ। किसी चीज़ की किसी को ज़रूरत हो तो वो देता हूँ, और मोह मुबारक के गुस्ल शरीफ भी कराता हूँ और गुस्ल शरीफ भी कराता हूँ, और ज़ियारत तबरुकात में जो जो चीज़ है उसको समझता हूँ। मेरे को ये जिम्मेदारी मिली कि मैं अगर नाना के बाद मैं ज़ियारत कराऊँगा। नाना का ये इज़हार करेंगे कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इनकी उम्र दराज फरमाए, इनका साया हमारे सर पे रहे, और मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इनका साया हमारे सर पे रहे और ये ज़ियारत हमेशा जारी और सारी रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो प्रोग्राम था, असल में पिछले साल मैंने जो जिम्मेदारी इनको दी थी, तो इस साल चेंजिंग ये देखी, इनको ये नहीं पता होता था कि नाना अब्बू डेकोरेशन वालों से कैसे बात करते हैं, इको वालों से कैसे बात करते हैं, कि परमिशन कैसे बनाई जाती है। ये तमाम कागजात इन्होंने, इनको और इनकी अम्मी ने बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल किया है, और वो उनके ख्याल में ये बात थी कि शायद अब्बू जो है वो मुँह से किसी से कहते हैं कि लाओ भी चंदा दे दो, लेकिन इन्होंने ख़ुद ये बात नोट की और देखा कि लोग आए और खुशी से, अपनी खुशी से हमारी तरफ से इतनी दिए गए हैं, हमारी तरफ से लंगर है, हमारी तरफ से ये चीज़ है। तो ये देखकर उबैद भी बहुत हैरान हुए और इनकी अम्मी भी हैरान हुई कि आज तक किसी से ज़बान से नहीं कहते कि आप हमारे साथ ताउन करें। इस बात को ये देखकर बहुत हैरान हुए, और मैं इनसे कहूँगा कि ये बात बताएं कि ये सच है या नहीं। ये सच बात है कि रबी अव्वल का काम शुरू होने में 1 हफ्ता रह गया था, और कुछ बिरयानी यानी लंगर का कुछ एहतमाम नहीं था, तो जिनका काम होता है वो सब करवा देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के दिमाग में डाला कि इधर जाएं, यहाँ ज़ियारत हो रही है, यहाँ पे लोगों की खिदमत करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता तकरीबन 40 साल से ये सिलसिला जारी है, मोह मुबारक की ज़ियारत का सिलसिला, और इसकी जो तजल्लियात और पुरअनवार जो रोशनियाँ हैं, तजल्लियाँ हैं, वो पूरे इलाके को मुनव्वर कर रही हैं, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका जो है वो दुनिया में बट रहा है। और उस सदक़े के आवाज़ जो है, समझ लें जितने भी लोग हैं यहाँ आते हैं और अपनी मुरादों को पाते हैं।